اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال اللہ تعالی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں تمباکو نوشی کے جو مضر اثرات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 2 آیات قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کھاؤ اور پیو مگر اسراف مت کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسراف کیا ہے؟ ہماری ضرورت کی جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان کے اوپر ضرورت سے زائد جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ مثلا ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنی زیادہ مقدار میں کھانا لے کر بیٹھیں کہ آدھا کھائیں اور آدھا اٹھا کر بلدیہ کے ڈرم میں ڈال دیں، تو یہ اسراف ہے۔ اسی طرح لباس ہے، خوراک ہے، دوسری جو استعمال کی چیزیں ہیں، تو ہم ضرورت کی حد تک جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر رہ کر اس کو استعمال کریں۔ اگر ہم بغیر ضرورت کے بہت ساری چیزیں، مثلا کپڑے ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو مطلب یہ کہ اکٹھا کرتے رہیں اور مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کے استعمال کی جو ہے وہ نوبت آئے اور وہ ہماری ضرورت سے زائد ہوں، تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اور اسراف کرنے والوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہ لا یحب المسرفین، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز ہے تبذیر، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پیسہ خرچ کرنا، وہاں مال لگانا جہاں اللہ تبارک و تعالی اجازت نہیں دیتے، وہ کام یا تو حرام ہو یا ناجائز ہو اور غلط ہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ فلموں پہ، گانوں پہ، فحاشی عریانی اور بے حیائی پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، زنا، شراب، منشیات، اور اسی طرح جو ہے وہ تمباکو نوشی، خواہ وہ سگریٹ ہو، بیڑی ہو، حقہ ہو اور سگریٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر مال خرچ کرنا تبذیر کی تعریف میں آتا ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں بڑا سخت حکم ہے قرآن مجید میں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال کو بھیجا مت اڑاؤ، فضول چیزوں کے اوپر اپنے مال کو ضائع مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور قیامت کے دن اس امانت کا حساب دینا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ مال کہاں سے، کن طریقوں سے کمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا۔ تو خرچ کرنے کے بارے میں جو سوال ہوگا، تو میں ذرا یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سگریٹ اور مطلب یہ ہے کہ نسوار اور بیڑی اور اس طرح کی چیزوں، تمباکو نوشی کی جو بھی اقسام ہیں، ان کے اوپر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، کیا یہ ہماری ضرورت یا ہماری خوراک ہے؟ کیا اللہ اور رسول نے اس چیز کو پسند کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پینے والے اور کھانے والے بھی خود اس سے مطلب یہ ہے کہ نفرت کرتے ہیں؟ تو ہم ایسی چیز جس سے دوسرے بھی نفرت کرتے ہیں اور ہم خود بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ تبذیر کی تعریف میں آتا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ تبذیر یعنی مال کو اس طرح بھیجا اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور اس کی علت اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ ان چیزوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کی سخت ناشکری کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی کے اوپر خرچ کرنا اللہ کی ناشکری ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں جواب دہی پڑنی پڑے گی کہ ہم نے اس امانت کے اندر خیانت کیوں کی۔ مال کو جہاں کہیں بھی ہم خرچ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی۔ اگر اللہ کی ناراضگی والا کام ہے تو اس کے اندر جو مال ہم خرچ کریں گے وہ امانت کے اندر خیانت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوگی، اور قیامت کے دن اس کا جواب بھی ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ اپنے مال کو کس قدر جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو مطلب یہ ہے کہ دیگر نقصانات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح مال اللہ کی امانت ہے، اس طرح یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے۔ آپ اس جان کو ہلاک کر رہے ہیں، نیکوٹین اس کو دے رہے ہیں، زہر اس کو دے رہے ہیں، اور تدریجاً جو ہے وہ آپ خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ دوسری خیانت ہے اللہ کی امانت کے اندر۔ اس جان کی حفاظت ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ پھر اس کے جو مطلب یہ ہے کہ مضر اثرات اب دنیا کے اندر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی جو ہے حفظان صحت کی جو مطلب یہ ہے کہ ادارے ہیں، ان کی رپورٹ یہ ہے
کہ دنیا میں سالانہ 50 لاکھ کے قریب ایسی اموات ہوتی ہیں جس کا سبب جو ہے وہ تمباکو نوشی ہے، 50 لاکھ کے قریب۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 25 سے زیادہ خطرناک ترین بیماریاں جو ہیں وہ سگریٹ کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ ایک چیز اور پہ غور کریں کہ جتنی منشیات وغیرہ ہیں، خاص کر چرس، افیون اور اس طرح کی چیزیں، ان کی ابتدا جو ہے وہ سگریٹ سے ہی ہوتی ہے، اور سگریٹ پینے والے لوگ ہی جو ہے وہ پھر ان بیماریوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے یا نسوار کھاتا ہے، اس کے منہ سے بھی بدبو آتے رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا، جبکہ اس کے مقابلے میں سگریٹ اور نسوار کی بدبو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تھوکتے ہیں، اور پھر اس سے جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے دھوئیں سے جو قریب ترین لوگوں کو اور گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو مطلب نقصان پہنچتا ہے، یہ اس کا حساب ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس طریقے سے جو ہے وہ دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس پہ بین الاقوامی سطح پہ جو تحقیقات ہوئی ہیں، 1982 میں مدینہ منورہ میں اسلامی عالمی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اس میں دنیا بھر کے ڈاکٹر اور علماء کرام جو ہے وہ شریک تھے، اور انہوں نے اس کے نقصانات کے اوپر غور و فکر کے بعد یہ فتویٰ دیا تھا اس کانفرنس کے اندر علماء کرام نے ڈاکٹر حضرات کے مشورے سے کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی جو ہے یہ حرام ہے، اس کی تجارت اور خرید فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر 1984 میں جامعہ ازہر کی فتویٰ کمیٹی نے بھی اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اس قدر دینی اور دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو اس کے نقصانات سے آگاہ کریں اور ان کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی